لیکن میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2018 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ والدین کریمین کے ساتھ میں اللہ کے گھر حاضر ہوا، بچے بھی ساتھ تھے۔ تو ایک ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بات ڈال دی۔ ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت پر ایک کتاب لی، تجلیات نبوت ایک چھوٹی سی کتاب ہے، وہ ہم نے اپنے بیگ میں رکھ لی اور ساتھ لے گئے۔ مکہ شریف میں جب ہم تھے تو اس کتاب کا جو وہ دور تھا جس میں اللہ کے رسول کا مکی دور ذکر ہوا ہے، آپ کی پیدائش تھی، پھر آپ کا نبی بننا تھا، پھر آپ کا تبلیغ کرنا تھا، پھر کفار کی سختیاں تھیں، پھر نہ جانے کون کون سے واقعے ہم وہاں پڑھتے، اور پھر اللہ کے گھر جاتے تو یوں لگتا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں یہ معاملہ ہوا تھا، آپ کے ساتھ یہاں یہ ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ میں طائف کی طرف لے گیا تو وہ طائف کے معاملات کو دیکھا، پھر اس راستے میں حنین آتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھا کہ اتنا سخت معاملہ یہاں پر پیش آیا تھا۔ آپ طائف کا معاملہ سوچیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آئے ہیں تو آپ نے ایک کافر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو، اس نے پناہ دی، اپنے جوان بیٹوں کو لے کے نکلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کا مطلب جب طائف گئے تھے تو پیچھے رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں تھا، لیکن جو آگے سے ہوا اور جو باغ میں ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹھن ترین صورتحال کے اندر بھی اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا۔ پھر ہم مکہ سے جو اللہ کے رسول نے ہجرت کی تو ہم بھی جب مدینہ جانے لگے تو پھر پہلے بدر میں گئے تو ہجرت کے سارے واقعات کو پڑھا، پھر بدر کے میدان کو دیکھا آنکھوں سے اور اس کے پورے واقعات کو بھی پڑھا کتاب سے۔ پھر ہم احد میں بھی گئے اور خندق میں بھی اس کی جگہ کو دیکھا۔ ایک ایک موقع ایسا تھا کہ ہم شاید وہاں رو رو کے 20 دفعہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال لے اور میرے اوپر آسانی فرما دے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اس موقع کو اور اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے رکھ لیا کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ آپ سوچیں، آپ کے والد کے اوپر ایسا مشکل وقت آئے، وہ کیا دعا نہیں کرے گا؟ ہم پر جب مشکل بنتی ہے، ہمیں تو سر درد ہو جائے تو ہماری اولاد بھول جاتی ہے، اپنے والدین ہم بھول جاتے ہیں، اپنے بہن بھائی بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے ٹھیک کرو، باقی کو بچتا ہے بچے، نہیں بچتا نہ بچے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کس قدر شفیق سے کہ اس موقع کو مشکل ترین گھڑیوں میں بھی آپ نے استعمال نہیں کیا اور امت کی سفارش کے لیے اسے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اللہ ہمارے نبی پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے کہ پیارے رسول ہر وہ چیز اے امت کے لوگوں تمہیں جو مشکل میں ڈال سکتی تھی نا، وہ اللہ کے رسول پر بہت بھاری ہو جاتی تھی۔ آپ کے نا اوپر بوجھ آ جاتا تھا اس بات پر کہ یہ کام اگر امت کو کرنا پڑ گیا تو ان کو تو بہت مشکل ہوگی، لہذا پیارے رسول اس کے لیے تڑپ جاتے تھے کہ اس میں آسانی پیدا ہو جائے۔ کیا خیال ہے اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو ہمارا کیا بنتا؟ کوئی ہم میں سے جرت کر سکتا تھا کہ انکار کرے؟ اللہ مالک ہے۔ اچھا مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ 12 گھنٹے ہم نمازیں پڑھتے رہتے، ظاہر ہے 1.5 گھنٹے میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، اگر 5 نمازیں یا گھنٹے سوا میں تو 50 پڑھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے تھا، تو 12 گھنٹے لگ جاتے شاید۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یہ جو فرینچائزز بنی ہوئی ہیں، فاسٹ فوڈ کی بنی ہیں یا میڈیسن کی بنی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان فرینچائزز نے بیچارے بوڑھوں سے روزگار تو ویسے چھین لیا، بوڑھا تو وہاں کام ہی نہیں کر سکتا، جوان کو رکھتے ہیں اور اسے 12 گھنٹے کھڑا کرتے ہیں اور بیٹھنے کے لیے پاس ٹول تک بھی نہیں رکھا ہوتا۔ اگر ہمارا خالق کہہ دیتا کہ اس 15,000 کے لیے کھڑے ہو یہاں پہ، تم 12 گھنٹے میرے سامنے کھڑے ہو کے 50 نمازیں پڑھو گے، لیکن پیارے رسول پھر واپس گئے، کم ہو جائیں، پھر گئے، پھر کم ہو جائیں، پھر گئے، 5 رہ گئیں
اور 5 پر ہمیں کہا کہ یہ پڑھ لو لیکن ثواب 50 کا لے دیا۔ کوئی کر سکتا ہے ہمارے لیے اس طرح؟ آپ نے رمضان کی آخری تاک راتوں میں 3 دن نماز تراویح پڑھائی اور پھر نہیں پڑھائی، اس خدشے کے ساتھ کہ یہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ یہ میری امت کے اوپر لازم ہو جائے تو ممکن ہے ان کے لیے پڑھنا اس کا مشکل ہو جائے، حالانکہ اللہ کے رسول کو انتہائی پسند تھی۔ عزیز علیہ ما عنتم، ہمیں جہاں تھوڑی سی مشکل بننی تھی پیارے رسول اس مشکل کو محسوس کرتے تھے اور یہ شدید خواہش رکھتے تھے کہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو کیا اس کے رسپانس میں ہمارے دل میں ہمارے والدین سے زیادہ ان کے لیے محبت پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ پیدا ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے زیادہ۔ دیکھیں، ایک بات کو اچھی طرح سمجھیں اور یقین کر لیں کہ میں عبد الماجد اپنے لیے کسی بھی مشکل گھڑی میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا جتنا میرے لیے میرے رسول نے کیے۔ اس وقت سو جانا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، جب مشکل گھڑی ہو جائے اگر میں اکیلا فیصلے کرتا تو پتہ نہیں میں کیا کر لیتا مصیبت میں۔ پیارے رسول نے کہا تقدیر پر ایمان رکھو اور نماز پڑھو اور صبر سے کام لو۔ کتنا خوبصورت راستہ دیا مجھے کہ یہ مسئلے تیرے بھاگنے سے حل نہیں ہونے، بنیادی کوشش کرو۔ آپ کبھی ایمرجنسی میں چلے جائیں نا ہاسپٹل کی، تو کسی کا باپ بیمار ہو، بیچارے کو دین کی سمجھ نہ ہو تو نا وہ پاگلوں کی طرح لڑ رہا ہوتا ہے، تم ٹیکہ نہیں لگا رہے، تم یہ نہیں کر رہے، حالانکہ ان بیچاروں کے ہاتھ میں کیا زندگی موت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تقدیر نہیں نا، تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے دعا کی قوت کتنی ہے۔ وہ خود بھی بے وقوف بنا ہوا ہے، لوگوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، حالانکہ جو موت آنی ہے اس کو ایک لمحہ نہیں روکا جا سکتا۔ تو پیارے رسول نے کیا ہمیں نصیحت کی ہے؟ الصبر ضیاء، کہ صبر جو ہے وہ تو روشنی ہوتی ہے۔ تم بے صبری کرو گے تو اندھیرے آ جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا جانا کدھر ہے، تو صبر سے کام لو۔ تو کیا سمجھ آئی میرے بھائیو؟ میں اپنی مشکل میں اپنے بارے میں اتنا حکمت والا فیصلہ نہیں کر سکتا جتنا میرے بارے میں کس نے فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیٹوں کے معاملات کیسے کرنے، دیکھو ہم جذباتی لوگ ہیں، مال کو دیکھ کر بیٹی دے دیتے ہیں۔ پتوں کی میں جانتا ہوں ایک فیملی کو حلال حرام پتہ نہیں کیا کچھ بیچاروں نے اکٹھا کیا، جو کئی پہیوں والا ہوتا ہے نا، لمبا ٹرالا ہوتا ہے، وہ بھر کے اپنی بیٹی کو دیا۔ 2 مہینے بعد طلاق لے کے واپس آ گئی، انہوں نے ایک چیز واپس نہیں کی۔ تو ہم پیسوں کے پیچھے رشتہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے پیسے بھی دیکھ لیا کرو اور خوبصورتی بھی دیکھ لیا کرو، خاندان بھی دیکھ لو، لیکن ہمیشہ کامیابی دین کے ساتھ حاصل کرنا، اس پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا، دین کو ہمیشہ ترجیح دینا۔ تو میری بیٹی کے بارے میں مجھے جو اللہ کے رسول نے سمجھایا میں خود اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تو قرآن نے پھر یہ سچ نہیں کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کیا خیال ہے، میں جو اپنے بارے میں سوچتا ہوں مجھ سے زیادہ اچھا میرے بارے میں کس نے فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے۔ تو کیا مجھے اپنی جان سے بھی پھر زیادہ اس سے پیار نہیں کرنا چاہیے؟ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی گھر والی سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ؟ اگر یہی چیزیں مجھے اللہ کے رسول نے نہ سمجھائی ہوتی اور مجھے والدین سے سمجھنی پڑتی اور ان کے پاس بھی رسول اللہ کی رہنمائی اور ہدایت نہ ہوتی تو ہم شاید جانوروں کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کے احسانات آپ پڑھتے جائیے، آپ غور کرتے جائیے، ایک ایک حدیث، آپ کا ایک ایک فرمان ان حکمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ جس نے ہمیں کفر سے بچایا ہے، شرک سے بچایا ہے، بدعات سے بچایا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم پر کتنی مہربانیاں کی، ہم سنت کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ، جہاں کمی اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ تو یہ سارے کے سارے احسانات پیارے رسول کے سمت کے اوپر ہیں۔ اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ پیارے رسول سے نا محبت بڑھانے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ ہم آپ کے عظیم مقام کو اور آپ کی عظیم حیثیت کو اپنے سامنے رکھیں۔
محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ ہم اس چیز میں بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ یہ ایک بڑا اصولی نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ پہلے بھی سمجھ رہے ہوں گے، یاد دہانی کے طور پر باتیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے، وہ خود ہی حاصل نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں، میں سانس لیتا ہوں نا، تو میں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا کہ سانس کیسے لیتے ہیں، یہ خود ہی مجھے آتا ہے۔ میں پیدا ہوا تھا تو مجھے یہ پتا تھا کہ آکسیجن میرے اندر جانی ہے، میں کوئی اور گیس اندر لے کے نہیں جاتا، آکسیجن ہی لے کے جاتا ہوں۔ اللہ نے سمجھایا ہوا ہے، اللہ نے دل میں ڈالا ہوا ہے، وہی کچھ ہی ہو رہا ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ میں نے یہ کہیں سے نہیں سیکھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی میرا استاد نہیں ہے۔ لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود نہیں آتی، اس کے لیے محنت، کوشش اور شدید کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں ساری مخلوق سے زیادہ پیدا کرنا، یہ خود بخود نہیں آتا، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی، اس کے لیے بہت آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ بجا طور پر کہہ رہا ہوں، اس کے لیے اللہ کی منت کرنی پڑتی ہے، اور سجدے میں اللہ سے یہ درخواست کرنی پڑتی ہے، یا اللہ مجھے یہ نعمت اور خزانہ عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ایک کافر ہے، یہ واقعہ پیچھے اخباروں میں بھی آیا تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ ایک کالم نے اس نے لکھا، میں نے تو وہیں سے پڑھا، حقیقت کیا مجھے علم نہیں، کہ ایک پاکستانی شخص تھا جس کا بس دین سے اتنا ہی تعلق تھا جیسے ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے، بس کبھی عید پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو نہ پڑھی، بس اس طرح کا ہی تھا۔ اس کے خاندان نے نا اس کو کچھ باہر پڑھنے کے لیے، جتنے بڑے بڑے خاندان اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد ڈگریاں وگریاں نہیں ہوتا، پیسے ویسے جاگیریں پہلے ہی ہوتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ماڈرن دنیا ہے اس میں بھی ذرا چکر لگائیں، زبان خوب آ جائے، اٹھک بیٹھک آ جائے۔ تو وہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک باہر یورپ کے ایک ملک میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو اس دوران میں میری بری حالت تھی دینی لحاظ سے، نہ نماز نہ روزہ، جو ڈرنکنگ بھی میں کرتا تھا اور باقی غلط معاملات بھی میرے اندر تھے۔ کلاس ختم ہو گئی، ٹیچر چلے گئے، تو ویسے جیسے لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوتے تو میں بھی کھڑا تھا۔ اچانک ایک لڑکے نے میرے رسول کے بارے میں غلط بات کہہ دی۔ اب مسلمان جتنا بھی گیا گزرا کلمہ پڑھا ہو نا، تو وہ رسول کے نام پہ اس کو غیرت تو آتی ہے۔ کہتا ہے مجھے قطعاً شعوری طور پر نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، تو میں نے غیر ملک میں رہتے ہوئے بھی اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ دے مارا۔ خیر وہ میرے اس عمل پہ اچانک جھجک گیا، رک گیا اور شرمندہ ہوا۔ اس نے مجھ سے سوری کی، شاید ایسے کو لگا، اس نے بھی شعوری طور پر نہیں کہا، منہ سے نکل گیا، کیا ہوا۔ خیر وہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا گیا۔ تو پیچھے میری ایک کلاس فیلو لڑکی کھڑی تھی، اب غور سے بات کو سنیے گا، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم نے اس کو کیوں مارا؟ میں نے کہا اس نے میرے پیغمبر کو ایسے کہا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اس کو اور مجھے تیرے پیغمبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہمیں کیا پتا وہ کون ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر یہ سانس کی طرح خود ہی آ جاتا ہوتا اللہ کے رسول کا تعارف اور محبت، تو اس کو آنی چاہیے تھی نا۔ وہ کہتا ہمیں کیا پتا رسول کون ہے، ہم کافر لوگ ہیں، ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ اگر ہم بہت بھی آپ کے نبی کو سمجھتے ہیں تو وہ تمہارے ذریعے سمجھتے ہیں، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں اور وہ میرا نبی ہے، تو تمہاری جو حرکتیں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہماری منہ میں خاک آ جائے، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جو اس نے کہی کہ ہم تو تمہارے ذریعے نبی کو سمجھتے ہیں، جیسے تم ہو تو پتہ نہیں، استغفر اللہ، صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ بات سمجھ رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے تب میں کپا اٹھا کہ میں صرف اپنے آپ کو ہی تباہ نہیں کر رہا، میری وجہ سے اسلام اور پیارے رسول کی شخصیت پر حرف آ رہا ہے۔ کہتا ہے وہ میری زندگی کا آخری دن تھا، میں نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ کے جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ کرنا لگ گیا۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت رسول خود بخود سے نہیں آتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو ابھی مہینہ گزر رہا ہے، تو آپ میں سے کسی بھائی نے اپنے گھر میں کسی اپنے فیملی ممبر کو مل کے اللہ کے رسول کی زندگی پہ کوئی کتاب پڑھی ہے؟ تو ہمارے بچے اگر ٹارزن ہی پڑھتے رہیں گے تو اس کو تو ٹارزن کا ہی پتہ ہوگا نا، یا آج کل کی ماڈرن کہانیاں آ گئی تو اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تو جب اس کو پیارے رسول کے بارے میں خبر ہی کوئی نہیں ہے تو وہ محبت کہاں سے کرے گا؟ وہ صرف ہمارے کہنے پہ نا یا ماحول بنانے پہ نا دعویٰ کر دے گا کہ مجھے بڑی محبت ہے، لیکن ہوگی نہیں، چونکہ محبت ایک ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ایویں کسی کو دے دیتا ہے۔ انسان پوری پرکھ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی حقیقی محبت کسی کو دیتا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے۔ اپنی ماں کو اگر ایک انسان محبت دیتا ہے تو اس کے پیچھے ماں کی شدید درجے کی قربانیاں ہیں، ایویں تھوڑی دے دیتا ہے بندہ۔ اور آپ نے اپنی ماں سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کو محبت دینی، اپنے باپ سے بھی زیادہ دینی ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا علم جو آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں ہے اس سے زیادہ محمد رسول اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہو، اس مہینے میں کوئی 2-4 کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، کوئی گھر میں اسٹڈی سرکل بنایا ہو، بیٹا تم ایک صفحہ پڑھو، تم ایک صفحہ پڑھو۔ اللہ کے رسول کا مقام اگر ہم نے بچوں کو پڑھایا ہوتا اور ہم نے پڑھا ہوتا تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، ان میں سے ایک کم، یعنی وہ خود رسول اللہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ اگر تمہیں نبوت مل چکی ہو، کتاب مل گئی ہو اور یہ پیارے رسول آ جائیں تو تم ان پر صرف ایمان لا کے گھر میں ہی نہیں بیٹھو گے، کھلا ایمان لاؤ گے اور ان کی تائید اور ان کی نصرت کرو، ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ سب نے ہم سے وعدہ کیا، تو سب سے بڑے کون ہو گئے میرے بھائیوں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اذان مکمل ہو سکتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بغیر؟ ورفعنا لک ذکرک، اس کو نہیں آپ کبھی سنتے اور اس پہ غور کرتے ہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہوں گے قیامت کا دن تو حوض کوثر کس کے پاس ہوگا؟ کن کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے آنے سے کامیابی ملے گی؟ کون سب سے پہلے سفارش کریں گے؟ کون سب سے پہلے جنت کا دروازہ اس پہ دستک دیں گے تو وہ کھلے گا؟ وہ پیارے رسول ہوں گے۔ اس قدر ان کی حیثیت، اس قدر ان کا مقام، کوئی شخص بڑے سے بڑا وہ ایک قدم جنت کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ والا عمل نہ کرے جو پیارے رسول نے کیا۔ اس قدر بڑی اتھارٹی، اس قدر بڑا مقام، اولیاء، محدثین، مفسرین، ائمہ، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ، سب کے لیے ایک ہی اصول ہے، جنت کے قریب ایک قدم کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طرح نہ کرے جیسے پیارے رسول نے کیا۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات، وہ اسی قدم پہ چلیں گے جہاں آپ نے اٹھایا۔ تو یہ بات اگر ہم واضح کریں اپنے بچوں کے سامنے تو کیا خیال ہے کس قدر یہ محبت بڑھے، کس قدر ان کی حیثیت بڑھے؟ تو میں ان 3 باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، صرف اس ایک نقطے پر بات کرتے ہوئے کہ آپ اس پہ غور کریں اور اپنے لیے لازم کریں کہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، حقیقی معنوں میں سیرت کی کتابیں پڑھیں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اس مہینے میں کوئی 1-2 کتابیں لازمی اپنے بچوں کو خود پڑھ دیں۔ اتنی کتابیں ہیں، میں تو لاہور میں حیران ہو جاتا ہوں، ملتان چنگی کے پاس ادھر دائیں جانب ادھر سے جائیں اکھاڑا سے تو منصورہ ہے، جماعت اسلامی کا جو مرکز ہے، اس کے مخالف سمت پہ جو کالونی ہے اس میں ایک پروفیسر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس دے، پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی ایک ذاتی لائبریری ان کے گھر میں کئی منزلہ ہے، تو وہ پوری لائبریری میں صرف ایک ہی موضوع پہ کتابیں ہیں اور بھری پڑی ہیں، اور وہ کتابیں کس موضوع پہ ہیں؟ اللہ کے رسول کی سیرت پہ۔ وہ ساری زندگی صرف یہی کتابیں اکٹھی کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، اور ذاتی حیثیت سے سب سے بڑا ذخیرہ اگر میرے علم کے مطابق کسی کے پاس اللہ کے رسول کی سیرت پر ہے تو وہ ان کے پاس ہے۔ اور سیرت پر اتنا کچھ لکھا گیا ہو،
آپ کے والد کے بارے میں لکھا گیا ہے؟ اماں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ تو پھر سب سے زیادہ محبت کس کو ملنی چاہیے؟ اللہ کے رسول کو۔ تو ہم شعوری فیصلہ کریں، غور و فکر کر کے فیصلہ کریں، اور جب فیصلہ کر لیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستی پیار رسول کی ہے، تو پھر میں اس میں قطعاً سستی نہ کروں، اس کو بڑھاؤں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دوں، اس کا برملا اظہار کروں۔ میرے بیٹے کو 100% پتہ ہونا چاہیے میرا والد میرے رسول سے زیادہ پیار کرتا ہے، مجھ سے کم کرتا ہے۔ میری بیٹی کو پتہ ہو، میرے والدین کو پتہ ہو، میری گھر والی کو پتہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جب یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے، تو اس کے بڑے انعامات ہیں، بڑے انعامات۔ اس میں سے ایک یہ ہے، ہماری ماں جی ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک صحابی، اس حدیث میں جہاں سے میں نے پڑھا ان صحابی کا نام نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے نا آپ سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم مجھے آپ سے میرے بیٹے سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ یا بیٹے کے پاس ہوتا ہوں تو پھر اچانک مجھے آپ یاد آتے ہیں تو میں تڑپ جاتا ہوں، بے سکون ہو جاتا ہوں، پھر میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں اور سیدھا آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتا ہوں، تو مجھے سکون ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے اور بڑا اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے ایک فکر جو ہے نا وہ کھائے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے وہ بات یہ ہے کہ جب آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا تو آپ تو پیغمبروں کے بھی سردار ہیں، آپ جنت کے پتہ نہیں کس جگہ پہ ہوں گے اور میں پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گا، تو وہاں اگر یہ ملاقات نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ اچھا اس کا اگر آپ سادہ سا ترجمہ کریں تو مجھے تو یوں لگتا ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، کہ اس جنت میں جہاں آپ سے ملاقات نہ ہو تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو پیارے رسول یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کے قریب قصور ہے، اس سے پہلے نا راجووال ہے، وہاں ایک بڑا مدرسہ ہے دارالحدیث راجووال، وہاں کے شیخ تھے مولانا محمد یوسف راجووال والے، بڑے عظیم بزرگ تھے، اللہ ان کو جنت فردوس دے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ خود فرماتے ہیں، میں نے ان سے بیٹے سے یہ سنا، حالانکہ اتنی محنت کرتے، ساری عمر حدیث پڑھائی انہوں نے، کہ پورا مہینہ حدیث پڑھاتے ہوئے سرخ نشان لگاتے رہتے کتاب پہ کہ اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ مہینے بعد پھر بڑے استاد شیخ عبداللہ محدث روپڑی کے پاس جاتے رحمہ اللہ، اور ان کے پاس 2 دن رہ کے وہ ابہام والی جگہ سیکھ کے آتے ہیں، اور اپنی زندگی کے آخر میں کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی بھی مجھے کئی احادیث کے اندر ابہام ہے کہ پتہ نہیں اس کا مطلب یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا کوئی اور ہے۔ تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا نا انشاءاللہ تو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے نا ان سے پڑھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس حدیث کے ذریعے سے مجھے کیا کہنا چاہتے تھے، میں نے بڑی کوشش کی، مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کی تشریح آپ فرما دیں۔ بھائی جن کے دل میں پیارے رسول کی محبت ہے وہ کروٹ کروٹ سوچتے ہیں، تڑپتے ہیں مختلف انداز سے کہ کیسے موقع بنے گا اور ہم جنت میں پیارے رسول کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھیں گے اور آپ سے کلام کریں گے اور یہ شرف حاصل کریں گے۔ تو ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ جنت میں جا کے میں نے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور یہ میرے اندر کتنی خواہش ہے؟ اچھا اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا کہ جو تڑپ رہا تھا نا بیچارہ، پریشان تھا جنت میں کیسے ملاقات ہوگی، تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے نا مرنے کے بعد بھی تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے تو یہ اصول دیا اور ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے یہ اصول دے دیا، المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں سچی محبت نصیب ہو جائے ہر چیز سے زیادہ مخلوق میں سے، تو انشاءاللہ جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دیں گے؟ پیارے رسول کا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری قسمت میں کر دیں، اور ہمیں یا اللہ آپ کے دل میں ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے دلوں میں ہمارے والدین سے زیادہ، مال سے زیادہ، اہلیہ، بچوں،
اور ہر انسان سے زیادہ اپنے نبی کی محبت پیدا فرما۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔